السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معین الدین فاؤنڈیشن جو کہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے۔ حضرات، آج بارگاہ خواجہ معین الدین چشتی میں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں جنہوں نے منت مانگی تھی، اور بڑی دیگ کا لنگر جو کہ سرکار کی بارگاہ میں بنتا ہے، آج انشاءاللہ وہ پورا لنگر آپ بنتے ہوئے دیکھیں گے، اور کس طرح سے وہ لنگر تیار ہوتا ہے اور کس طرح سے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ تمام تر چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں انشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں، پہلے تو بارگاہ کے اندر حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو وہ پورا سین دکھائیں گے جس میں لنگر تیار کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں، ڈرائی فروٹ وغیرہ، چاول وغیرہ ڈالا جاتا ہے، جو کہ پیور دیسی گھی میں لنگر بنتا ہے۔ اور جو بڑی دیگ کا لنگر ہے، آج اس میں لنگر تیار کیا جائے گا۔ حضرات، ایک بات اور آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دیں کہ یہ جو دیگ ہے، بڑی دیگ، جس میں 48,000 کلو لنگر تیار کیا جاتا ہے، ایک ٹائم میں 48,000 کلو لنگر جو کہ بنتا ہے، اور یہ میٹھے چاول کی شکل میں ہوتا ہے، جو کیسر بھی اس میں پڑتی ہے، کیسر کا پانی ڈالا جاتا ہے، اور پورا لنگر تیار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لنگر کی دیگ میں آگ جل چکی ہے، تو ہم پہلے چلیں گے اندر کی اور زیارت کریں گے، قدم بوسی عرض کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیگ کی جانب ہم واپس آئیں گے۔ حضرات، یہ جو لنگر غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اگر کوئی بھی شخص کسی بھی ٹائپ کی منت مانگتا ہے، جس طرح سے ہم اور آپ جانتے ہیں کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، کسی کا کوئی کام پھنسا ہو، کچھ بھی ہو، A to Z کوئی بھی منت ہو، جب وہ منت پوری ہوتی ہے تو ایک شخص منت میں کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، تو ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ اس سے بہتر کیا ہی لنگر ہوگا کہ سرکار کی بارگاہ میں زائرینوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا جائے اور لنگر بانٹا جائے۔ تو یہ لنگر جو تیار کیا جاتا ہے، بڑی دیگ ہو یا چھوٹی دیگ ہو، یہ لنگر خدام خواجہ کی وکالت میں ہی پیش کیا جاتا ہے، اور خدام خواجہ خود ساتھ میں کھڑے ہو کر کے اس لنگر کو پکواتے ہیں، اور اس کو پھر صبح میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، اس وقت ہم زیارت کے لیے اندر سائڈ آ چکے ہیں، اور یہ جو آپ بارگاہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بی بی صاحبہ کی بارگاہ، اور ٹھیک اس کے بغل میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہے۔ اور اس وقت ہم بارگاہ خواجہ غریب نواز کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں، جو کہ جنتی دروازے کے بغل سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس وقت پایتی گیٹ کی جانب ہم موجود ہیں۔ آپ نظارہ کر سکتے ہیں، کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے وہ گنبد خواجہ کا، جسے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں صبح و شام تڑپا کرتی ہیں، ترسا کرتی ہیں۔ خواجہ نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، خواجہ نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، ابدال قطب غوث ولی سب بنا ڈالا۔ یہ وہ در ہے جہاں پر تمام تر لوگ اپنی اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ اولیاء بنتے ہیں تو اسی در سے بنتے ہیں۔ جب کوئی صوفی اس در پہ آتا ہے تو تحفے میں وہ کچھ نہ کچھ لے کر کے ضرور جاتا ہے۔ تمام تر ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بنا کسی بھید بھاؤ کے اس در سے تمام تر لوگوں کو صدقہ اہل بیت حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ در ہے جس نے ہندوستان کو گلستہ بنا دیا، یہ وہ در ہے جس نے ہندوستان میں اسلام کی نیو کو رکھا، اور ایک دن میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ نہ جانے روز کتنے ولی، کتنے قطب، کتنے ابدال اس در پہ آتے ہیں اور اپنی اپنی مرادوں کو پا کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کا کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، اگر کسی کو بھی کچھ اپنے مریدوں کے لیے چاہیے، کیونکہ تمام تر بارگاہوں میں کوئی نہ کوئی آتا ہے، زائرین آتا ہے، کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، لیکن اس کو دینے کے لیے ایک ہیڈ آفس ہوتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہندوستان کے ولیوں کا ہیڈ آفس ہے، جہاں سے صدقہ اہل بیت ان کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ لے جا کر کے اپنے اپنے تمام تر عاشقین کو بانٹا کرتے ہیں۔ حضرات، اس وقت ہم احاطہ نور کی جانب موجود ہیں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت
نقاشی کی گئی ہے اور یہ کافی پرانی نقاشی ہے، اور تمام تر زائرین جو لیڈیز ہوتی ہیں یہاں پر بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتی ہیں، پڑھائیاں کیا کرتی ہیں، اور جو بھی اہل بیت اطہار سے متعلق ہو یا پھر صحابہ سے متعلق کوئی بھی محفل ہو، تمام تر محفلیں اسی جگہ پر پیش کی جاتی ہیں اور اسی جگہ پر ساری محفلیں ہوتی ہیں۔ حضرات دیکھ سکتے ہیں آپ یہ منظر جو کہ بارگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا درگاہ کا ہے، جسے احاطۂ نور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات احاطۂ نور اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر غریب نواز نے خود بیٹھ کر کے قوالی سنی ہو اور نور کی برسات ہوئی۔ یہاں پر تمام تر اولیاء، اصفیاء، بزرگان دین، کلندر آتے ہیں اور محفل سما کا لطف اٹھاتے ہیں۔ روز کڑکے کے وقت یہاں پر محفل سما کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کے بعد کڑکا ہوتا ہے۔ کڑکا یعنی بارگاہ بند ہونے کا ٹائم، بارگاہ معمول ہونے کا ٹائم جسے کہا جاتا ہے، اسے ہم اور آپ کڑکے کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ حضرات محفل سما کا جہاں تک تعلق ہے تو چشتیہ سلسلے میں تمام تر چشتیوں کی روح کی غذا ہے، اور محفل سما یہاں پر رائج ہے جو کہ قوالی کی صورت میں ہم سنتے ہیں، اور زیادہ تر فارسی کلام جو کہ بزرگان دین کے لکھے ہوئے کلام پڑھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ حضرات وہ لطف الگ ہوتا ہے محفل سما کا جسے ہم اور آپ صرف اس دیار میں آ کر کے ہی سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے محفل سما ہوتی ہے۔ حضرات بارگاہ غریب نواز میں آنے والے تمام تر ہندوستان کے بڑے سے بڑے قوال یہاں پر نوکر کی حیثیت سے آتے ہیں، غلام کی حیثیت سے آتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے قوالوں کو یہاں سے عروج ملا، کتنے لوگوں نے یہاں سے کیا کیا پایا، یا دنیاوی شہرت ہو یا آخرت کی شہرت ہو، تمام تر شہرتیں لوگوں نے یہاں پر پائیں۔ تو حضرات آئیے اب ہم اور آپ چلتے ہیں، کیونکہ لنگر پکنے کا ٹائم ہو چکا ہے اور وہاں پر تمام تر چیزیں دیگ میں ڈالنی بھی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں لنگر کی دیگ اور کس طرح سے لنگر تیار ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر کے یہ پورا نظارہ دیکھتے ہیں کس طرح سے غریب نواز کی بارگاہ میں اس لنگر کو پکایا جاتا ہے اور کتنی محنتوں سے یہ لنگر بن کر کے تیار ہوتا ہے۔ حضرات جیسے کہ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دیگ کا پانی کھول رہا ہے اور دیگ کے اندر بہت ہی زبردست طریقے سے دھواں نکل رہا ہے، اور آگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی تیز آگ جل رہی ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا بھی مشکل ہے۔ لیکن آپ یہاں پر ایک کرامت بھی دیکھیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اتنی آگ ہونے کے بعد بھی دیگ کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔ آپ پانی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کھول رہا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دیگ اوپر سے بالکل ٹھنڈی ہے۔ جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کے نیچے سمجھنے کی اتنی تیز آگ ہے کہ اگر وہ آگ شاید کہیں اور جلتی تو زمینیں گل جاتی، لیکن یہ بھی ایک کرامت ہے کہ آپ دیکھیں غریب نواز کی کرامت، دیگ میں ایک ذری سی گرمی نہیں ہے۔ حضرات اب ہم اور آپ مل کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے غریب نواز کی بارگاہ میں لنگر تیار کیا جاتا ہے۔ تو حضرات مہمان حضرات ساتھ میں آ چکے ہیں جو کہ دیگ کے اندر اپنے ہاتھوں سے اناج ڈالیں گے۔ اس وقت حضرات یہ ہلدی ڈالی جا رہی ہے، اور ہلدی ڈالنے کے بعد تمام تر چیزیں ڈالی جائیں گی۔ انسانی قوت کے لیے ہلدی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اور اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لنگر بھی ایسی چیزوں سے بنتا ہے کہ جو زائرین کو نقصان نہ پہنچائے، ماشاءاللہ۔ اور یہاں سے گنبد کا بھی خوب نظارہ ہوتا ہے، اور ادھر بڑی دیگ کا نظارہ۔ حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مہمان حضرات اپنے ہاتھوں سے چاول ڈال رہے ہیں دیگ کے اندر، جو کہ خدام خواجہ کی وکالت میں سارے کام
انجام دیے جاتے ہیں۔ حضرات، آج جو مہمان دیگ کے اندر لنگر پکوا رہے ہیں اور بارگاہ نواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ لنگر پیر سید انور چشتی صاحب جو کہ خدام خواجہ ہیں، ان کے وکالت میں ہی پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات، اس وقت بھرپور بھاپ نکل رہی ہے اور لنگر پوری طرح سے پک رہا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بوریوں کی بوری چاول اس میں ڈالی جائے گی، کیونکہ مہمان حضرات بھاری بوری نہیں اٹھا سکتے تو صرف ہاتھ لگا لیتے ہیں، تو بس یہ جو رسم ہے پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دیگ کے اندر جو چمچ چلایا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ کگیر کے نام سے بھی جانتے ہیں، تمام تر لوگ الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں، لیکن آپ اس کا سائز دیکھیں اور ابھی یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے۔ حضرات، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نظارہ، جو ہمارے ساتھ مہمان حضرات موجود ہیں، ان کی بھی کوئی منت تھی، مراد تھی، جو کہ پوری ہوئی اور انہوں نے یہاں پر لنگر کو پیش کیا۔ حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی لمبا انتظار اور کافی زیادہ محنت کے بعد لنگر تیار ہو گیا ہے، اور یہ لنگر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل 1,20,000 روپے میں تیار ہوا ہے۔ مہمان کے جانب سے یہ رقم پیش کی گئی اور لنگر تیار ہو چکا ہے۔ اب یہ لنگر کچھ ہی دیر میں بانٹا جائے گا۔ جن حضرات کو بھی بارگاہ غریب نواز میں لنگر پیش کرانا ہے تو ہم اپنا نمبر یہاں پر مینشن کر رہے ہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کی جانکاریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ معین الدین فاؤنڈیشن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر سے کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔